قصہ مہربانو کی کہانی میں تو ایک بہت بڑا ٹویسٹ آتے آتے رہ گیا تھا، کیونکہ مراد علی کی والدہ نے اچھے میاں سے کہہ کے بیچاری مہربانو کے گرد ایک ایسا جال بنا تھا کہ جس کے بعد اس کا وہاں پر رہنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو جاتا، کیونکہ اس کے اوپر اس نے اتنا گھٹیا الزام لگوایا تھا جس کے ساتھ اس کی عزت سب کے سامنے خراب ہو سکتی تھی۔ لیکن مراد علی اس کی بات پر یقین کر گیا تھا، کیونکہ وہ صرف اور صرف ابا میاں کی دولت چاہتا ہے، اسی لیے وہ ابھی مہربانو کو چھیڑنا نہیں چاہتا، اور جب اس کو موقع ملے گا تو وہ اسی بات کو ایشو بنا کر اس سے جان بھی چھڑا سکتا ہے۔ لیکن ابھی تک اس کو اس بات کا معلوم ہی نہیں کہ مہربانو پریگننٹ ہے، اور اس کے بعد کہانی میں ایک نیا ٹویسٹ تب آتا چلا جائے گا کہ جب فری کو بھی ساری بات کے بارے میں پتہ چلے گا اور وہ آپے سے باہر ہونے والی ہے، کیونکہ اس نے تو یہ پلان کر رکھا تھا کہ وہ کسی طرح مہربانو کو گھر سے نکلوا کر اپنی جگہ پر کسی کو بھی آنے کی اجازت نہیں دے۔ لیکن مراد علی جو کہ پہلے ہی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے فریق سے بھی بہت زیادہ تنگ ہے، اسی لیے وہ اپنی والدہ کو بھی یہ بات سمجھانے والا ہے کہ وہ کبھی بھی مہربانو کو اس طرح گھر سے نہیں نکالے گا، اور اس کی ساری نیت تو یہ بھی ہے کہ کسی طرح ابا میاں کا مکان اور ان کی ساری دکانوں کو ہتھیا لے۔ اسی لیے تو وہ نور سے بھی ساری باتیں اگلوانے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ اس کو اس بات کا معلوم ہو جائے کہ اصل مکان کا مالک کون ہے، کیونکہ اس کے خیال کے مطابق تو ابا میاں جو کہ اپنے بیٹے کے بہت زیادہ خفا تھے، اس کے نام تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور ہو سکتا ہے کہ سب کچھ مہربانوں کے ہی نام ہو۔ لیکن آہستہ آہستہ آپ آگے بھی دیکھتے چلے جائیں گے کہ اب نور کو بھی اس بات کا بہت زیادہ احساس ہے کہ اس کا ایک کزن ایاز ان کے گھر پر رہتا ہے، اور بہت جلد اس کے ساتھ ملاقات بھی ہونے والی ہے، اور نور اور ایاز آپس میں محبت میں گرفتار بھی ہونے والے ہیں، کیونکہ یہ ساری کہانی جو کہ ان لوگوں نے ان لوگوں کے خلاف خود سے گھڑی تھی، اب آہستہ آہستہ ان لوگوں کی محبت سے ساری سٹوری میں بہت زیادہ چینج آنے والا ہے۔ جبکہ دوسری طرف ابا میاں کو مراد علی کی ساری کہانی معلوم ہو چکی ہے کہ وہ کتنی چالاکی کے ساتھ ان کی ساری اولاد کا حق ہتھیانا چاہتا ہے، مکان، دکانیں اور سارے کے سارے جائیداد کے کاغذات کو وہ اسی لیے ہتھیانا چاہتا ہے تاکہ وہ کبھی بھی کسی کو بھی کچھ نہ دے۔ لیکن ابا میاں کی ساری خواہشیں دھری کی دھری رہ گئی تھیں جب ان کے سامنے یہ ساری حقیقت کھلی تھی۔ وہ تو مہربانوں کو اپنے گھر پہ آباد دیکھنا چاہتے تھے، لیکن ان کو یہ اب معلوم ہو چکا ہے کہ یہ اس کی آبادی نہیں بلکہ اس کی بربادی کا سبب ہے۔ اب آگے دیکھنا یہ ہے کہ آیا اس کا بھائی واپس آ کر سارا کچھ سنبھالتا ہے یا پھر یہ سب لوٹ لے گا۔ آج کے پرومو ریویو کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈز کے پرومو ریویو ویڈیوز کے ساتھ۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔